قلب عابد صاحب قبلہ سے گزار ہوں کہ وہ اپنے مقام پر تشریف لائیں اور اپنے موضوع کو ادامہ بخشیں۔ ان کی سلامتی اور امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ کل کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں ہم نے عرض کی تھی روزے کے احکام کے سلسلے میں۔ جو باتیں ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی ہیں، اگر اس میں کوئی شبہہ، کہیں پر کوئی ایسی چیز جو نہ سمجھ میں آئے تو اس کے بارے میں آپ آج کے درس کے آخر میں پوچھ سکتے ہیں۔ کل جو باتیں ہم نے روزے کے سلسلے میں بیان کی تھی، جلدی اسے 2-3 منٹ میں تکرار، اس کے بعد اگلا درس۔ کل جو باتیں ہم نے بتائی تھیں روزے کے سلسلے میں، روزے کے معنی کیا ہیں، لغوی معنی کیا ہیں، اصطلاحی معنی کیا ہیں، روزہ کن لوگوں پر معاف ہے، روزہ کا فلسفہ کیا ہے، روزہ رکھیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا، بہت سارے ہم نے فلسفے بیان کیے تھے۔ ایک آدھ فلسفہ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی، روزے کے فائدے کیا ہیں، کوئی بتا سکتا ہے جو کل بتایا تھا ہم نے؟ ہاں، سلامتی اس سے رہتی، اور اللہ اور رسول خوش ہوتے ہیں۔ جی، اور اس کے علاوہ روح لطیف ہوتی ہے۔ جی بتائیے، نفس کو کنٹرول ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ حرام روزے کون کون سے ہیں؟ بچوں سے نہیں، ابھی خواہران سے پوچھ رہے ہیں، جب بچوں سے پوچھیں گے تب بتائیں گے۔ جی، حرام روزے کون کون سے ہیں؟ جی ماشاء اللہ، اور اس کے علاوہ؟ ہاں جی، شوہر کی حق تلفی، اور ایام تشریق۔ ایام تشریق سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ احسنتم جزاک اللہ۔ اور مریض، اگر اس کو نقصان پہنچ رہا ہے تو روزہ رکھنا، وہ تو اولاد کے لیے ہے کہ اولاد کا مستحبی روزہ اگر ماں باپ کے لیے تکلیف دہ ہے، اذیت کا سبب ہے، تو وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ احسنتم جزاک اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ جو بتایا جا رہا، اچھا یہ جو درس پڑھا رہے ہیں اس سے آپ کو فائدہ مل رہا ہے؟ جی، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ دیکھیں، یہ جو مطالب انہوں نے دیے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کی وضاحت بھی ہو جائے۔ جلدی اگر ہم بیان کریں گے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ بات شاید ہضم نہ ہو، لہذا تھوڑا سا آہستہ اور ٹھہر کے میں بیان کر رہا ہوں۔ روزے کے کہاں پر واجب ہیں اور کہاں حرام ہیں یہ چیزیں بتا دی ہیں۔ اب روزے کی نیت کے بارے میں عام طور پر ہمارے ہاں یہ تصور ہے نیت کے بارے میں کہ جب تک زبان سے نہ کہیں نیت نہیں ہوتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے نیت کا مطلب؟ دل میں ارادہ رکھنا کہ حکم خدا کی بجاوری کے لیے اذان صبح سے لے کر مغرب تک ان چیزوں سے ہم پرہیز کریں گے جس سے روزہ
बातिल हो जाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। रोज़े की नियत का टाइम क्या है, कब करेंगे जी? फजर की नमाज से पहले, अज़ान सुबह से पहले, ठीक है। रमज़ानुल मुबारक और मुअय्यन रोज़े की नियत जो है अव्वल शब से, आप रात में नियत कर लें, और या तो आप अगर सुबह कर रही हैं तो अज़ान फजर से पहले आपको नियत करनी है। ये तो मुअय्यन रोज़े की है और माह मुबारक रमज़ान। लेकिन जो गैर मुअय्यन है, क़ज़ा रोज़े हैं या और कोई रोज़े हैं, उनकी नियत कब तक है, कोई बता सकता है? अहसनतुम, जज़ाकल्लाह। ये हमारी ख़्वाहर जिसने ये बताया है, उनकी सलामती के लिए सलवात पढ़े मोहम्मद वाले में। गैर मुअय्यन रोज़ा जैसे माह मुबारक रमज़ान या इसके अलावा जो है जो मुअय्यन नज़र के रोज़े हैं, इसके अलावा अगर कोई रोज़ा है, क़ज़ा रोज़ा है या नज़र मुतलक है या इसके अलावा और कोई वाजिबी रोज़ा है, तो उसके लिए है कि आप ज़वाल से पहले आप रोज़ा रख सकती हैं। और मुस्तहब्बी रोज़े का टाइम कहाँ तक है? अगर कोई मुस्तहब्बी रोज़ा रखना चाहता तो उसकी नियत का टाइम कहाँ है, कोई बता सकता है? मुस्तहब्बी रोज़ा आमतौर पे बहुत सारे मुस्तहबी माह रजब में, माह शाबान में आते हैं जिसमें हमें रोज़ा मुस्तहब रखते हैं। मुस्तहब्बी रोज़ा अगर वो चीज़ें जो रोज़े को बातिल नहीं किए हैं तो मगरिब की अज़ान से पहले तक हम नियत कर सकते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और मसला है रोज़े के सिलसिले में कि रात में रोज़ा का इरादा किया, सहरी में आँख नहीं खुली और उसके बाद आँख खुली तुलुए आफ्ताब के बाद, तो यहाँ पर उसका रोज़ा माना जाएगा नहीं माना जाएगा जी? माना जाएगा। अहसन तुम, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसका रोज़ा माना जाएगा। अगर उसने कोई ऐसी चीज़ नहीं खाई है कि जिससे रोज़ा बातिल हो जाता है, तो उसने इरादा था उसका, सहरी टाइम उसने नहीं खुला, अलार्म घंटी बजी, गहरी नींद में था और तुलुए आफ्ताब नमाज कज़ा हुई, आँख खुली, अरे आज तो हमको रोज़ा रखना था, तो अगर उसने कोई चीज़ नहीं खाई है तो उसका रोज़ा माना जाएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तमाम मराजे का ये फतवा है कि अगर माह मुबारक रमज़ान में आप कैसे नियत करेंगी। रमज़ान के रोज़े के बारे में दो है, या तो आप हर आने वाले दिन के उसी रात में आप नियत कर लें कि कल का मैं रोज़ा रखती हूँ, सहरी के टाइम आप रोज़ा रख लें, रात में इरादा करें, रात में नियत इरादा है कि हम कल रोज़ा रखेंगे, सहर के वक्त आपने इरादा किया। एक तो ये है कि हर अगले दिन की नियत करें, ये मुस्तहब है, और आप ये भी कर सकती हैं कि पूरे महीने के एक साथ आप नियत कर लें कि हम पहली रमज़ान से आखिरी रमज़ान तक 29 दिन हम रोज़ा रखेंगे। तो दोनों सूरतें बयान की है फ़ुक़हा ने। आप चाहें तो पहली, अगर एक मतवा ऐसा होता है कि किसी ने नियत की, पहली रमज़ान को उसने नियत की कि हम 29 दिन रोज़ा रखेंगे या 30 दिन रोज़ा रखेंगे, बीच में उसका गैप हो गया, छूट गया रोज़ा, तो जिस दिन छूटा उसके बाद दोबारा फिर वो नियत करेगा दोबारा कि हम बकिया जो जितने दिन बाकी हैं उसका रोज़े की। तो दो तरीके बताए हैं, अगले दिन की आप रोज़ नियत करें, या ये कि पहले ही दिन आपने नियत इरादा कर लिया कि मुझे पूरे माह मुबारक रमज़ान में रोज़ा रखना है। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुसाफिर के लिए हमने बताया है कि मुसाफिर अगर वो 44 किलोमीटर से कम की मुसाफत है, तो 44 किलोमीटर जा रहा है तो उसके लिए उसका रोज़ा कसर होगा, कम है तो रोज़ा कसर नहीं होगा। 44 किलोमीटर या एक ही दिन में आना जाना हो रहा है 44 किलोमीटर, या एक ही तरफ 44 किलोमीटर हो रहा है, तो अगर 44 किलोमीटर वो जा रहा है तो उसका रोज़ा क्या हो जाएगा, कसर हो जाएगा, उसके लिए रोज़ा मना किया गया, रोज़ा नहीं रखेगा। इल्ला ये कि वो जहाँ जा रहा है वहाँ पर 10 दिन रुकने का इरादा है, तो वहाँ पर फिर उसकी नमाज और रोज़ा कसर नहीं होगी, बल्कि उसकी रोज़ा और नमाज तमाम होगी।
اگر 10 دن رکنے کا ارادہ ہے تو اس کی روزہ اور نماز پوری تمام ہوگی، اور اگر 10 دن روزہ نہیں ہے، 10 دن رکنے کا ارادہ، تو اس کی نماز قصر ہوگی اور روزہ اس کو نہیں رکھنا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ یہ تو عام احکام تھے۔ اب ایک وہ ہے کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، یہ بہت اہم شے ہے کہ جس کے بارے میں ذکر کرنا ضروری ہے۔ ہمارے بچوں کو اور نوجوانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ چیزیں کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، جسے مبطلات صوم کہتے ہیں، مبطلات روزہ، ان کا جاننا ضروری ہے۔ روزہ باطل کرنے والی، ہو سکتا ہے آپ کو امتحان میں یوں بولیں مبطلات صوم یا مبطلات روزہ، دونوں کے معنی یہ ہیں۔ مبطلات کے معنی ہوتا ہے توڑنے والا، باطل کرنے والا۔ ہم نے آسان لفظوں میں لکھ دیا ہے روزہ باطل کرنے والی چیزیں۔ 9 چیزیں ہیں کہ جس سے روزہ کیا ہوتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے۔ اس میں سے پہلا کیا ہے آپ خود بتائیں؟ کھانا پینا، کھانا پینا، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا ہے ہم بستری کرنا، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تیسرا ہے وہ کام جس سے غسل واجب ہو، استمنا بولتے ہیں، غسل واجب ہو جاتا ہے، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پیغمبر ائمہ کی طرف جھوٹی نسبت دینا، جھوٹ چیز کی نسبت دینا، اس سے بھی غلط بات ائمہ کی طرف منسوب کرنا، ٹھیک ہے، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں اللہ تعالیٰ کی طرف پیغمبر اکرم اور ائمہ معصومین کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرے تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 5ویں چیز جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، حلق میں غبار لے جانا، دھواں لے جانا، اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ عام طور پہ عورتیں جو آٹا سانتی ہیں تو جو اس کی گرد ہے اگر زیادہ ہے تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ زیادہ گرد دھواں اگر حلق میں آ جائے گا تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ اپنے آپ آمدن نہیں لانا چاہیے، اگر کہیں اچانک ہو گیا ہے تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ غبار کو حلق میں پہنچانا، دھواں گرد و غبار کو حلق میں پہنچائیں گے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ 6ٹھی چیز غبار کو حلق میں پہنچانا۔ 6ٹھی چیز پورا سر پانی میں ڈبونا۔ اگر کوئی پورا سر پانی میں ڈبو رہا ہے تو اس کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ 7ویں چیز اذان صبح تک جنابت، حیض اور نفاس کی حالت میں باقی رہنا۔ اذان صبح تک بغیر غسل کے نجاست کی حالت میں اگر ہم اذان صبح تک رہیں گے اور ہم نے غسل نہیں کیا ہے، طہارت نہیں کی، نجاست کے عالم میں ہیں، تو ہمارا روزہ کیا ہوگا؟ باطل ہو جائے گا، ہمارا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو اذان صبح تک نجاست کی حالت میں، نجاست سے مراد یہاں پر جو غسل واجب ہے، اس حالت میں اگر ہم باقی رہیں گے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ 8ویں چیز کسی سیال چیز سے حقنہ اینما کرانا، ٹھیک ہے، حقنہ، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ جان بوجھ کر الٹی کرنا، جان بوجھ کر قے کرنا، اس سے بھی کیا ہوگا؟
हाँ, अगर इंसान अपने आप अचानक हो गई तो उससे रोज़ा बातिल नहीं होगा। कोई इंसान जान के उंगली डाल के और अंदर की जो ग़िज़ा है उसको निकाल रहा है तो इस सूरत में उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। लेकिन अचानक उल्टी हो गई है तो इससे रोज़ा बातिल नहीं होगा। इसीलिए आया जानबूझकर क़य करना, उल्टी करना। लेकिन अगर हो जाए तो खाने का दाना भी अंदर की जानिब ना ले जाए। हाँ, एक शर्त ये है जी, ये है इनमा। वो जो बाद लोगों के पेट में शिकायत होती है तो दवा लगाते हैं जिससे लैट्रिन साफ हो जाए, तो उसे कहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं, उससे भी रोज़ा बातिल हो जाता है। इनमा बोलते हैं उसको, हुक्ना, ठीक है। और उसके अलावा जानबूझकर उल्टी करना। अगर इसे उल्टी हो रही है, ग़िज़ा आ गई मुंह में, तो उसको फौरन निकाल दें। ये नहीं है कि जो ग़िज़ा हमारे मुंह में आई है, दाना आया है, उसको दोबारा निगल लें। अगर निगलेंगे तो रोज़ा क्या हो जाएगा? बातिल हो जाएगा। तो इसका भी ख्याल रखें कि जानबूझकर उल्टी करना, जानबूझकर उल्टी करना, इससे रोज़ा बातिल हो जाता है। अगर अचानक उल्टी हो रही है तो जो ग़िज़ा मुंह में आ रही है उसको बाहर निकाल दें। मुंह के अंदर है और हम उसको जानबूझ के अमदन फिर उसको निगल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? रोज़ा बातिल हो जाएगा। ये वो जगहें हैं कि जिनसे रोज़ा बातिल हो जाता है। इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है कि जिससे रोज़ा बातिल हो। बाकी अगर कोई कहता है कि रोज़ा बातिल हो जाता है तो वो ये अपनी तरफ से खुराफात है, शरीयत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इतनी चीज़ें हैं, खाना पीना और ये सारी चीज़ें हैं, ये इनका लिहाज करना पड़ेगा, इससे रोज़ा बातिल हो जाएगा। अगर इसमें किसी को कोई शुबहा हो बाद में तो हमसे तन्हाई में वजाहत करा सकता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब इसके बाद कुछ मसाइल हैं रोज़े के बारे में जो उलमा ने बताए हैं। आम तौर पर ये सवाल होता है कि मौलाना साहब, आँख में या नाक में दवा डाली है, क्या इससे रोज़ा बातिल होता है या बातिल नहीं होता? आँख में या कान में दवा डालने से रोज़ा बातिल। अक्सर फ़ोन आता है कि आँख में दवा डाल रहे हैं, इससे रोज़ा बातिल हो जाएगा। नहीं, रोज़ा बातिल नहीं हो जाएगा। तमाम मराजे ने कहा है कि अगर दवा हल्क तक नहीं पहुंच रही है, सिर्फ आँख में है या ना, अगर हल्क में पहुंच रही है तब उस सूरत में है। अगर हल्क में नहीं पहुंची है, आँख के अंदर है, नाक के अंदर है, तो रोज़ा बातिल नहीं होगा। बाज़ उलमा ने कहा कि अगर हल्क तक पहुंच रही है तो उस सूरत में इश्काल है, लेकिन सिर्फ आँख में दवा डालने से रोज़ा बातिल नहीं होगा। खून का हदिया देना, खून निकलवाना, क्या इससे रोज़ा बातिल हो जाएगा? नहीं होगा। अगर खून देने से रोज़ादार में कमज़ोरी पैदा हो जाए तो ऐसी सूरत में ये अमल मकरूह है। लेकिन अगर कमज़ोरी नहीं महसूस हो रही है, किसी बंदे मोमिन की जान जा रही है और हम हैं कि खून दे सकते हैं, तो खून देने से रोज़ा बातिल नहीं होता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। एक मसला और पूछा जाता है, मौलाना साहब, माह मुबारक रमज़ान में हम दांत उखड़वाएं, दांत को साफ करवाएं, दांत को उखड़वाना, साफ कराना और उसको भरवाना, ये सब क्या है? क्या करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते? तो तमाम मराजे ने कहा है कि माह मुबारक रमज़ान में आप दांत को उखड़वा सकते हैं, दांत को भरवा सकते हैं और कोई हरज नहीं है, जायज़ है। और रोज़ेदार के लिए इस वक्त तक कामों को अंजाम देना जायज़ है जब तक वो मुतमईन ना हो जाए कि जो मशीन के ज़रिए से अगर हम दांत साफ करवा रहे हैं तो ये जो राल हो रही है, जो खून आ रहा है, जब तक हल्क तक न पहुँचे तब तक आप करा सकते हैं। अगर ये मालूम हो रहा है कि हमारे ये कराने से जो खून निकल रहा है या जो राल निकल रही है ये हल्क के अंदर जाएगी, तब मना है, तब आप नहीं करा सकते। लेकिन आम हालात में आजकल मशीनें ऐसी आ रही हैं कि पाइप डालते हैं, वो सारी गलाजतें मुंह के अंदर से खींच के बाहर फेंक देती, तो उस सूरत में कोई मसला नहीं है। पहले ज़माने में होता था कि वो इस तरह के पाइप नहीं होते थे,
حل کے اندر چلا جاتا تھا، خطرہ ہوتا تھا۔ آج کل ایسے پائپ آئے ہیں کہ جب ڈاکٹر دانت صاف کرتا ہے یا نکالتا ہے تو جو خون ہے وہ پائپ کے ذریعے سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو کوئی حرج نہیں ہے ماہ مبارک رمضان میں دانت کا نکلوانا، صاف کروانا اور اس کے اندر بھروانا، کوئی حرج نہیں ہے، روزہ اس سے باطل نہیں ہوتا۔ انجیکشن لگوانا، ایک سوال اور ہوتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں مولانا صاحب ہم انجیکشن لگوائیں یا نہ لگوائیں؟ تو یہاں پر دو طرح کے فتوے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں، مہاراجہ کہتے ہیں کہ اگر انجیکشن طاقت کے لیے ہے اور ایسے طاقت جس سے ہماری صحت کے لیے ہے تو اشکال، البتہ اکثر نے کہا ہے کہ انجیکشن لگوا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض نے قید لگائی ہے کہ اگر یہ انجیکشن غذا کے طور پر ہے، طاقت کے طور پر ہے کہ ہماری کمزوری ختم ہو جائے اور ہم قوی محسوس ہوں، تو اس صورت میں ایسا انجیکشن جو طاقت کے طور پر لگایا جاتا ہے وہ منع ہے۔ بقیہ دوسرے انجیکشن جو بے حس کرنے کی لگائے جاتے ہیں، سن کرنے کے لیے یا دوا کے طور پر ڈاکٹر دے رہا ہے، کسی کو زخام ہو گیا ہے یا کسی کو عفونت ہو گئی ہے اور بہت زیادہ، تو اس کے لیے ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو انجیکشن لگوانا ہے، تو وہاں پر انجیکشن جو ڈاکٹر حکم دے رہا ہے یا کہہ رہا ہے تو لگوا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف تقویت والا جس سے ہمارے جسم میں قوت آئے اس انجیکشن کے لیے بعض فقہاء نے منع کیا ہے۔ البتہ آغا سیستانی اور دوسرے مراجع نے اس کے لیے بھی اجازت دی ہے، مثلا جواد تبریزی صاحب، آیت اللہ سیستانی صاحب، صافی گل پائگانی صاحب، نوری حمدانی صاحب، وحید خراسانی صاحب، ان لوگوں نے کہا کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، چاہے طاقت کے لیے ہو اور چاہے خوراک کے لیے ہو یا دوا کے طور پر ہو، ان لوگوں نے کہا ہے۔ بقیہ بعض مراجع نے کہا کہ نہیں، اس میں اشکال ہے، تو بہرحال بیماری کے طور پر اگر کوئی ڈاکٹر لکھ رہا ہے انجیکشن اور لگوا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، انجیکشن لگوا سکتے ہیں۔ یہ عام طور پر سوال ماہ مبارک رمضان میں تھا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ گاڑیوں کا دھواں یا عام غبار، اس کو جان بوجھ کر حلق میں نگلنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ بھولے یا غیر اختیاری صورت میں اگر کوئی غبار یا کوئی دھواں آ رہا ہے تو روزہ باطل نہیں ہوگا۔ جان بوجھ کر ہم دھواں اپنے حلق کے اندر لے جائیں تب روزہ باطل ہو جائے گا۔ بھاپ لینا، اسٹیم لینا، اگر بہت گاڑھی ہے، ہلکی کوئی نہیں، اگر بہت گاڑھی بھاپ ہے تو احتیاط واجب کے بنا پر علماء نے منع کیا ہے کہ آپ پرہیز کریں، بچیں، ایسا کام نہ کریں اگر گاڑھی بھاپ ہے تو۔ اگر بھاپ پانی کی شکل میں منہ کے اندر آ جائے تو اسے اندر نہیں لے جانا چاہیے۔ تمام حمام کے پانی میں، ایک مرتبہ ٹھنڈا کا زمانہ ہے، ہم حمام کے اندر نہا رہے ہیں، گیزر ہے، تو جو بھاپ ہے وہ بھاپ اگر چلی جا رہی ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اس بھاپ میں اور وہ جو لیتے ہیں بھاپ، ان دونوں میں فرق ہے۔ حمام والی بھاپ ٹھنڈک کا زمانہ ہے، کوئی نہا رہا ہے روزے کی حالت میں اور اندر بھاپ ہے تو وہ بھاپ اشکال نہیں رکھتی اور اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ مسواک کرنا، حالت روزہ میں مسواک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ وہ تری حلق تک نہ جانے پائے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ روزے کی حالت میں سونا کیسا ہے؟ اگر کوئی انسان جانتا ہے کہ روزے کی حالت میں وہ نجس ہو جائے گا تو سو سکتا ہے؟ نہیں، روزہ سو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اذان سے پہلے، اگر اذان صبح سے پہلے اگر کوئی انسان پانی نہیں مل رہا ہے، اس کے اوپر غسل واجب ہے، تو کیا کرے گا؟ وہاں پر تیمم کرے گا۔ کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا۔ اگر اس کے لیے پانی ممکن نہیں ہے یا پانی کا استعمال اس کے لیے نقصان دہ ہے تو ایسی صورت میں اپنے روزے کو بچانے کے لیے اسے تیمم کرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔
یہ تو کل کی بحثیں تھی جو ہم نے آپ کی خدمت میں جلدی جلدی بیان کر دی ہیں، اور کچھ جزئی مسائل ہیں ان کے اوپر کوئی اتنا زیادہ توجہ نہیں ہے۔ آپ آج کا جو مسائل ہیں وہ وضو، غسل اور تیمم کے بارے میں، جو بہت اہم ہے۔ وضو تو آپ سب جانتی ہیں اور جانتے ہیں کہ وضو کا طریقہ کیا ہے۔ وضو سب کو معلوم ہے کہ وضو میں کچھ چیزیں مستحب ہیں اور کچھ چیزیں واجب ہیں۔ کیا کیا مستحب ہے، کیا کیا واجب ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ مستحب کیا ہے وضو میں؟ دونوں کو چلو میں ہاتھ گٹھے تک دھونا، اور جی یہ مستحب ہے۔ اس کے بعد نیت کر کے چہرہ دھونا واجب ہے۔ چہرہ کہاں سے کہاں تک دھویا جائے گا؟ بال نکلے یہاں سے ٹھڈی تک، یہ لمبائی میں، چوڑائی میں۔ یہ انگوٹھا اور یہ بیچ کی انگلی یہ واجب ہے، بہتر ہے کہ ادھر تھوڑا سا اور لے لیں تاکہ کوئی حصہ باقی نہ رہے۔ یہ واجب حصہ ہے جس کا دھونا ہے۔ اس کے بعد ہاتھ کو دھونے، چہرے کو دھونے کے بعد مسح کریں گے۔ جی کیا کریں گے؟ کوہنی تک ہاتھ دھلیں گے۔ کوہنی سے لے کر کہاں تک؟ انگلیوں تک۔ پہلے کون سے دھوئیں گے، دائنے کو یا بائیں کو؟ دائنے کو۔ مردوں کے لیے مستحب ہے کہ جب ہاتھ دھوئیں تو کوہنی کے اوپر پانی ڈالیں، اور عورتوں کے لیے اندر سے۔ یہ اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ وضو کرنے میں جو طریقہ ہے، مستحب یہ ہے کہ برادران اور ہمارے بھائی حضرات، مرد لوگ اوپر سے پانی ڈالیں اور عورتیں اندر سے پانی، یہ مستحب ہے۔ ایک مرتبہ دھونا واجب ہے۔ ایک مرتبہ مراد کیا یہاں پر ہے؟ ایک مرتبہ پورا ہاتھ دھونا واجب ہے۔ ایک مرتبہ پورا ہاتھ دھونا واجب ہے۔ ایک مرتبہ پورا ہاتھ دھونے کے لیے چاہے 1 چلو پانی درکار ہو، چاہے 2 چلو پانی درکار ہو، چاہے 3 چلو۔ ایک مرتبہ دھونا واجب ہے، دوسری مرتبہ پورا دھونا مستحب ہے، اور تیسری مرتبہ پورا دھونا حرام ہے۔ تو پہلی مرتبہ پورا، عام لوگ کیا تصور کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پانی ڈال دیا یہ ایک ہو گیا، یہ ایک نہیں ہوا۔ دیکھیں فرق ہے، ایک چلو ڈالنے سے ایک مرتبہ نہیں ہوگا، اتنا پانی کہ میرا پورا ہاتھ پوری طرح سے دھل جائے اور کہا جائے کہ یہ ایک مرتبہ پورا قاعدے سے دھل گیا، اس کو ایک مرتبہ کہا جائے گا۔ تو عام طور پر کیا کہتے ہیں کہ ہاتھ دھونے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چلو ڈال دیا، اس کا کہا بھائی دوسری مرتبہ کہہ رہے ہیں یہ مستحب ہے۔ نہیں، آپ پہلی نیت سے، پہلی مرتبہ ہاتھ دھونے کی نیت سے چاہے 1 چلو پانی، چاہے 2 چلو، اتنا پانی لیجئے کہ جس سے پورا ہاتھ دھل جائے۔ ہو سکتا ہے 1 چلو میں پورا ہاتھ دھل جائے، ہو سکتا ہے 1 چلو میں پانی کم آئے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں مانا جائے گا۔ آپ پانی دوبارہ لے کے، یہ نیت ہماری یہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ پورا ہاتھ قاعدے سے دھو رہے ہیں، یہ صادق آنا چاہیے۔ اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ ہاتھ دھونے میں نیت یہ ہو کہ ہمارا پورا ہاتھ دھونا ہے، چاہے وہ 1 چلو پانی سے ہو، چاہے 2 چلو پانی سے ہو، اور چاہے 3 چلو سے ہے۔ پہلی مرتبہ پورے ہاتھ کو دھونا یہ واجب ہے، پھر اس نیت سے کہ ہم دوبارہ دھو رہے ہیں یہ مستحب ہے، اور پھر تیبارہ دھونا پوری نیت سے یہ منع کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی مرتبہ اور آپ دھو دیجئے، یہ کافی ہوگا۔ پہلے دائیں ہاتھ کو دھوئیں گے، اس کے بعد بائیں ہاتھ کو دھوئیں گے، کوہنیوں سے لے کر انگلی کے سرے تک۔ اوپر سے نیچے دھویا جائے گا، نیچے سے اوپر نہیں دھویا جائے گا۔ عام طور پر ہمارے برادران بچے بھی یوں کرتے ہیں، یوں غلط ہے۔ عورتوں کو بھی دیکھا گیا ہے، بعض بچیوں کو دیکھا گیا کہ پانی لے کے یوں ہے، بلکہ اوپر سے نیچے پانی لانا ہے۔ اس بات کا خیال رہیں ورنہ وضو باطل ہو جائے گا۔ یوں نہیں کرنا ہے، بلکہ اوپر سے نیچے ہاتھ کو لانا ہے، تبھی وضو صحیح ہوگا، دائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سر کا مسح اور پیر کا مسح۔ سر کا مسح 3 انگلیوں سے
सर के आगे वाले हिस्से चौथाई से मसा करेंगे। कहाँ तक मसा करेंगे? बाल उगने से पहले तक, बाल उगने की जगह है उससे पहले तक करेंगे। पेशानी पे तरी नहीं आना चाहिए। ये बड़े बाल हैं तो बालों के ऊपर करेंगे, बाल छोटे हैं तो खाल के ऊपर होगा, ये मेयार रहना चाहिए। जिसके बाल बड़े हैं वो मसा किस पे करेगा? बालों पर करेगा। जिसके बाल छोटे हैं तो वो खाल के ऊपर मसा करेगा। ये सर का मसा है। उसके बाद क्या करेंगे? पैर का मसा। पैर के मसे में क्या होगा? उंगलियों से ये जो अंगूठा यहां से लेकर टखने तक होगा, ये जो टखना उभार है यहां तक करेंगे, दाहिने से दाहिने हाथ का और बाएं से बाएं हाथ का। ये तो वुजू का तरीका बता दिया गया है। आमतौर पर वो चीज़ें जो पानी के लिए रुकावट का सबब बनती हैं वुजू के दरमियान में आ जाए वुजू पे, उससे हमें बचना है। औरतें नील पॉलिश लगाती हैं, क्या उस सूरत में रोज़ा सही वुजू सही होगा? नहीं होगा। उसको क्या करना है? हटाना पड़ेगा। कोई ऐसा केमिकल जिसको लगाने का शौक है, इस्लाम ने मना नहीं किया है, आप लगा सकती हैं, लेकिन वुजू के लिए ऐसा केमिकल हो कि उसको आप साफ कर दें। वक्ती तौर पर अगर आरएच के तो लगा रही हैं, लेकिन जब नमाज का टाइम हो तो चूंकि वुजू के लिए नुकसानदेह है ये नील पॉलिश, तो कोई ऐसे केमिकल आते हैं कि उसके ज़रिए से उसको छुड़ा लें और पूरा, इसलिए कि जो आज़ाए वुजू हैं उन तक पानी पहुंचना ज़रूरी है। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। ये वुज़ू का तरीका है जिसका जानना बहुत ज़रूरी है। वुज़ू कहाँ कहाँ पर किया जाएगा? एक सवाल ये है, किन किन चीज़ों के लिए वुज़ू किया जाएगा? नमाज के लिए किया जाएगा, कुरान की तिलावत के लिए वुज़ू वाजिब नहीं है, कुरान के हुरूफ को छूने के लिए वाजिब है, कुरान पढ़ने के लिए मुस्तहब है। नमाज पढ़ने के लिए वुज़ू क्या है? वाजिब है। कुरान के हुरूफ को अगर हमें टच करना है तो वहाँ पर वुज़ू करना वाजिब होगा। अल्लाह का नाम, अस्माए इलाही को अगर हम टच कर रहे हैं, छू रहे हैं, तो वहाँ पर वुज़ू क्या होगा? वाजिब होगा। किसी भी नाम जो है, बाज़ फुक़हा ने कहा कि अल्लाह का नाम जो हो, और बाज़ उलमा ने कहा है कि आइम्मा मासूमीन के भी जो नाम हैं, अल्लाह के अलावा रसूल खुदा के नाम, मौला अली के नाम, शहज़ादी के नाम, इनका भी बग़ैर वज़ू के निजासत की हालत में टच करना हराम है, लिहाजा हमें वज़ू करना पड़ेगा। ये वो जगहें हैं जहाँ पे बताया गया है कि वज़ू हमें करना है। वो कौन से मवारिद हैं कि जहाँ पर वज़ू करना मुस्तहब है? मसलन कुरान करीम की तिलावत के लिए, जैसा कि अभी हमारी ख्वार ने बताया। उसके अलावा आइम्मा मासूमीन के हरम में जाने के लिए, हम जा रहे हैं ज़ियारत के लिए और हमको जाना है रोज़े पर इमाम के, तो क्या है? मुस्तहब है कि हम बातहारत जाएं, इसलिए कि वहाँ पर मलाइका का नुज़ूल होता है। रिवायत में है कि आइम्मा मासूमीन का जो मरकद है वहाँ पर हमेशा मलाइका की आमद व रफ्त होती है, तो ऐसी जगह पर हमें पाक पाकीज़ा हालत में जाना चाहिए। तो मुस्तहब है कि आप जब कुरान की तिलावत करें तो वहाँ पर वज़ू करें, जब आइम्मा मासूमीन के रोज़े पर जाएं तो वहाँ पर भी बावज़ू जाएं। मस्जिद में जा रहे हैं आप, वहाँ पर भी आप वज़ू करके जाइए, मुस्तहब है। तिलावत करने के लिए जा रहे हैं या कोई दुआ के लिए जा रहे हैं, दुआ पढ़ना है, मस्जिद में दुआ हो रही है, तो आप बेहतर है कि बावज़ू होकर जाएं। अहले क़ुबूर की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, कब्रस्तान जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी मुस्तहब है कि आप कब्रस्तान अगर जा रहे हैं या जा रही हैं तो वहाँ भी बावज़ू जाएं, इसलिए कि रूहों को उससे खुशी महसूस होती है। नजासत की हालत में इंसान को नहीं जाना चाहिए। सोने के वक्त भी मुस्तहब है कि वज़ू करना चाहिए, इंसान के लिए बहुत बड़ी इबादत है। रिवायात में है हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है सोने के बारे में कि ज़्यादातर तुम लोग बावज़ू रहा करो,
اس لیے کہ باوضو رہنے سے پہلی چیز جو رسول نے بتائی ہے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسان اگر ہمیشہ اپنی یہ عادت ڈالے کہ ہم باوضو رہیں گے تو اسے اندر سے سکون محسوس ہوگا اور بقول رسول کے اس کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ تو اگر انسان یہ اپنا معمول بنائے کہ جب بھی واش روم جائے نکل رہا ہے دو چلو میں اپنا کسی طرح سے آسانی سے وضو کر کے، اور زیادہ ٹائم نہیں لگتا، 2-4 منٹ لگتا ہے، انسان باوضو رہے تو اس سے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ روح کو خوشی محسوس ہوتی ہے اور اس کے علاوہ عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ رسول فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے لیے یہ ممکن ہو کہ شب و روز باوضو رہو تو اس کام کو انجام دو۔ جو شخص باوضو سوتا ہے اس کا بستر اس کے لیے مسجد قرار پاتا ہے۔ کیا پاتا ہے؟ مسجد قرار پاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ باوضو رہے۔ اس نقطے کی طرف چونکہ یہ معنوی چیز ہے اور ہمارے معنویت سے متعلق ہے، لہذا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہمیشہ باوضو رہنا ہے۔ وضو کے شرائط کیا ہیں جو ہم نے آج آپ کی خدمت بیان کرنا ہے۔ وضو کے بارے میں پانی پاک ہو، پہلی چیز یہ ہے، کیا ہو؟ پانی پاک ہو۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ جی مضاف نہ ہو، احسنتم، پانی کیا ہو؟ مضاف نہ ہو۔ مضاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس میں کوئی چیز ملی نہ ہو، اس میں کوئی چیز ملی نہ ہو۔ اگر کوئی چیز ملی ہے، مخلوط ہے، تو وہ اس کو آب مضاف کا، جیسے کیوڑے کا پانی، گلاب کا پانی، یہ وہ پانی ہے کہ جس سے وضو صحیح نہیں ہوگا۔ تو پانی پاک ہو، پانی مطلق ہو۔ مضاف کے مقابل میں کیا آتا ہے؟ مطلق ہوتا ہے۔ اب مطلق اس پانی کہتے ہیں کہ جس میں کوئی چیز ملاوٹ نہیں، جیسے بارش کا پانی، نہر کا پانی، چشمے کا پانی، یہ سب کیا پانی؟ یہ مطلق ہے، خالص پانی ہے۔ اور اس کے علاوہ جس برتن میں یہ پانی ہے وہ پانی کیا ہو؟ پاک ہو اور غصبی نہ ہو، مباح ہو۔ مباح یعنی اسی کا ہو، کسی دوسرے سے نہ لیا گیا ہو۔ اگر کسی کا ہم لے کے آ رہے ہیں جھپٹ کر تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو پانی پاک ہو، پانی مطلق ہو اور غصبی نہ ہو، برتن پاک ہو، اعضائے وضو کیا ہو؟ وہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ جس کے اوپر وضو کر رہے ہیں یہ کیا ہو؟ یہ وضو کے شرائط میں سے ہے کہ ہم وضو کرنے سے پہلے اگر ہم وضو کر رہے ہیں تو ہمارا چہرہ، ہمارا ہاتھ، دائنا ہاتھ، بایاں ہاتھ، یہ سب کیا ہو؟ پاک ہونا چاہیے۔ اعضائے وضو پر کسی چیز کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، یعنی پانی پہنچنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو، جیسے کریم ہے، جیسے نیل پالش وغیرہ ہے جس کے اوپر ہم دھو رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی رکاوٹ نہ ہو، چکنائی نہ ہو، کوئی کریم لگا لیں، کوئی تیل لگا ہو، تو وضو کرنے سے پہلے ان تمام چیزوں کو ہم کو ہٹانا ہوگا تاکہ پانی ہماری کھال تک پہنچ جائے۔ اگر کھال تک پانی پہنچنے میں کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہے تو وضو صحیح نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ ترتیب ہے، موالات ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو وضو کے لیے ضروری ہیں۔ ترتیب یعنی کیا ہے؟ پہلے ہم چہرے کو دھوئیں گے، یہ تو مستحب ہے، ہاتھ کو دھونا، اس کے بعد کلی کرنا اور ناک پانی ڈالنا، یہ مستحب، اس کے بعد نیت کرنا، چہرے کو دھونا، دائنا ہاتھ، بایاں ہاتھ، سر کا مسح، پیر کا مسح، یہ جو ترتیب بتائی گئی ہے، اس ترتیب میں اگر تھوڑا سی بھی چینج اور تبدیلی ہوئی تو وضو کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ تو ترتیب کا، اور دوسری چیز موالات کا۔ موالات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پے در پے، کانٹینیو، ایک کے بعد ایک، یعنی ایسا نہیں ہو کہ ہم چہرے کو دھل کے فون کسی کا گھنٹی بجی اور ہم یا اللہ شروع ہو گئے اور اس کا بات کر رہے ہیں، 5 منٹ بات کیا، اس کے بعد کہا چلو دائنا ہاتھ دھوئیں گے بایاں، نہیں، یہ وضو صحیح نہیں ہوگا۔ جس وقت وضو کر رہے ہیں اگر کسی کا فون بج رہا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ رک جائیے، پورا وضو کمپلیٹ کیجئے، پھر جواب دیجئے۔ اگر آپ بات کرنے لگیں
اور بیچ میں وقفہ ہو گیا تو یہ وضو آپ کا صحیح نہیں مانا جائے گا۔ موالات، پے در پے، ایک کے بعد ایک، بیچ میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں تھوڑا سا فاصلہ، بعض لوگ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں جیسے آپ نے وضو کیا اور آپ اس پہ واش بیسن کے اوپر جو ہے آپ کر رہی وضو کر رہی ہیں، اس کے بعد کمرے میں گئیں، وہاں سے نکل گئیں اور اتنے دیر میں آپ نے جا کر وہاں پر پیر پہ مسح کیا تو اتنا وقفہ مانا جائے گا۔ بہت زیادہ وقفہ نہیں، چونکہ آپ وضو کا عمل انجام دے رہی ہیں اور وضو کرتے کرتے آپ نے سر کا مسح کیا، پیر کے لیے جا کے تخت کے اوپر آپ پیر رکھنا چاہ رہی ہیں تو آپ گزری اور گزرنے کے بعد کمرے میں گئی اور فوراً پیر کو تخت کے اوپر رکھ کے یا چوکی کے اوپر یا اس کے اوپر رکھ کے آپ نے مسح کیا تو اتنا وقفہ کیا ہے، معافی انہو ہے، اتنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ آپ کا وضو صحیح رہے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ ایک اور مسئلہ چونکہ ٹائم کم ہے، وضو کے بارے میں، وضو جبیرہ۔ وضو جبیرہ کسے کہتے ہیں؟ وضو جبیرہ انشاءاللہ اس کی کل تفصیل اور بیان کریں گے۔ اعضائے وضو پہ جو ہمارے زخم لگا رہتا ہے، پھوڑا، پھنسی یا ہمارے زخم لگ گیا یا کٹ گیا تو یہاں پر جو کپڑا یا پٹی یا جو چیز باندھتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جبیرہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جبیرہ۔ اس کے احکام بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر پھوڑا یا کہیں زخم لگ گیا اعضائے وضو پر، جہاں پر ہم وضو کرتے ہیں، یہاں پر کہیں پھوڑا ہو گیا یا کٹ گیا، پٹی باندھی ہے تو یہاں کیسے وضو کریں گے؟ اس عمل کو جو پٹی باندھی اس کو جبیرہ کہتے ہیں۔ یہاں پر وضو جبیرہ کیا جائے گا۔ وضو جبیرہ کیا ہوگا کہ آپ کو اگر وہاں پر پانی پہنچانا نقصان دہ ہوگا تو آپ کو اس کے اگل بغل پٹی کے وہاں پر دھونا پڑے گا اور اس کے اوپر طرح ہاتھ کو مس کرنا ہوگا۔ اگر کیا ہوگا؟ بندھا ہے تو، اگر پٹی بندھی ہے تو، اور اگر پٹی کھلی ہوئی ہے، زخم کھلا ہوا ہے، ایک مرتبہ زخم بندھا ہوا ہے، اس کے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہے، پلاسٹر ہے تو اس کے اوپر آپ تر ہاتھ خالی پھیریں گے۔ اور اگر پٹی کھلی ہوئی ہے، زخم دکھائی دے رہا ہے، اب یہاں پر کیا ہوگا کہ وہاں پر اس کے اطراف میں کریں گے، اس کے اوپر اگر ممکن ہے تو پاک کپڑا رکھ کے اوپر سے ہاتھ پھیر لیں گے اگر ممکن ہے، اگر نہیں ممکن ہے تو اوپر سے بہت نہیں چھوڑ دیں گے۔ عام طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ایسی دو صورتوں پہ جہاں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، دو صورتیں، ایک مرتبہ پٹی بندھی ہے، ایک مرتبہ پٹی نہیں بندھی۔ پٹی بندھی ہے تو اس کے اطراف میں دھوئیں گے، اس کے اوپر ہاتھ کو مس کر لیں گے۔ کھلا ہے زخم تو اس کے اوپر اگر کپڑا رکھنا ممکن ہے تو کپڑا رکھ کے اس کے اوپر سے ہلکا سا اس حصے میں کر دیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ اب بعض جگہ پر وضو جبیرہ میں ہمیں وضو بھی کرنا ہے اور تیمم بھی کرنا ہے۔ یہ صورت انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے کہ بعض فقہاء نے کہا ہے کہ وضو جبیرہ میں بعض صورتوں میں آپ کو وضو جبیرہ بھی کرنا ہے اور تیمم کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل کل بیان ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ شکر گزار استاد محترم کے جو بلسان فصیح و بلیغ ہمیں احکام دین سے آشنا کر رہے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ رہنمائی فرماتے رہیں گے۔ لیکن میری پرسنلی آج بدقسمتی ہے کہ میں آج باقاعدہ کلاس کو نہیں سن پایا، کچھ ضروری امور کی وجہ سے، اور باقی جن مسائل کی طرف استاد محترم اشارہ کر رہے ہیں اگر ہم ان کے اوپر دقیق نظر سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کتنا پانی میں ہیں اور کتنا دور میں ہیں۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے اور یہ سب کا دیکھا ہوا ہے، اس لیے کہ ہم جتنے بھی امور انجام دیتے ہیں، دن بھر یا صبح و شام، رات و شب، لیل و نہار، جتنے بھی کام کرتے ہیں ان کو اگر ہم کمپیئر کرنے لگے اسلام شریعت سے تو کہیں نہ کہیں ہم اس میں پھسل جائیں گے، اس لیے کہ ہمارا کوئی بھی کام شریعت کے مطابق نہیں ہوتا ہے۔ لیکن واقعی خوش نصیبی ہے ہم لوگوں کے لیے کہ
کہ استاد محترم بہت دقیق طریقے سے ہمیں سمجھا رہے ہیں، اس کے لیے بہت شکر گزار ہے استاد محترم کے، اور آپ لوگ کی زحمت زیادہ نہ دیں آپ حضرات کو اور آپ کا ٹائم اور وقت بھی نہ لیں، اس لیے میں بہت جلدی پھر کچھ معروضات آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس میں سے ایک سب سے بڑی چیز یہ شیٹ ہے، یہ جو آپ کو آج دیا جائے گا، یہ آپ کا ٹائم ٹیبل ہے، یعنی روٹین ہے پورے دن کا، 24 گھنٹے کا روٹین ہے یہ آپ کا پرسنل لائف کا ہے، اس کے کلاس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس میں اولاً تو وہی محدود سماج جو ٹائٹل ہمارا فہرست ہے، سب سے پہلے اس میں ہمارے اور آپ کے آخری امام رضا علیہ السلام کے حدیث تحریر کی گئی ہے، جس میں امام فرماتے ہیں کہ واللہ ان اعمالکم لتعرض علی فی کل یوم ولیلۃ۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جس دن تمہارے اعمال ہماری خدمت میں پیش نہ کیے جاتے ہیں۔ اب اس حدیث سے زیادہ تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ ہم سب سمجھ ہی گئے کہ امام کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ ہر عمل ہمارا ایسا ہو کہ جب امام کے پاس وہ عمل پہنچیں تو پھر ہم امام کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ اس میں کچھ چیزیں دی گئی ہے تاریخ کے عنوان سے، مثلا 1 تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک آپ کو اس میں صرف ٹھیک ٹھاک لگانا ہے۔ مثلا آج 2 تاریخ کی، اب آج اور کل دوسرے کو کل آپ نے کیا کیا کیا، مثلا نماز اول وقت پڑھا آپ نے یا نہیں پڑھا، اگر پڑھا ہے تو آپ اس کے نیچے ٹک لگا دیں گے، نہیں پڑھا ہے تو آپ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے کراس لگائیں گے، ٹک نہیں لگائیں گے۔ دوسرا اس میں پوائنٹ دیا گیا ہے نافل شب جماعت شب آپ نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اگر پڑھی ہے تو ٹھیک، نہیں پڑھی ہے تو وہ آپ میں نے پہلے یاد کیا تھا، بھلے انسان والا نصیب ہو، تیرا انسان اپنے نفس کو دوسرے سے زیادہ جانتا ہے، جو وہ خود جانتا ہے دوسرا اس کے بارے میں اتنا نہیں جان سکتا۔ تیسری چیز ہے دعائے عہد، یہ دعائے جس کے لیے بھی بزرگوار دوستہ کے سامنے میں رابطہ کر رہا ہوں، بس اسی مقصد سے کہ اصلاح ہو جائے، ورنہ کوئی مقصد نہیں ہے، ورنہ یہ بے ادبی اور گستاخی ہے کہ سارے محترم کے سامنے میں کچھ لفظائی کر رہا ہوں، لیکن صرف یہ مقصد ہے کہ اصلاح ہو سکے ہماری بھی اور حضرات کے سامنے بھی کچھ معروضات پہنچ جائے۔ اس کے دعائے عہد کے لیے کہا گیا کہ اگر کوئی شخص لگاتار 40 روز کو پڑھتا ہے، یا تو وہ امام کو اس دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، یا اگر وہ اس دنیا سے چلا جائے تو جب امام ظہور فرمائیں گے ایسے قبر سے توڑ کے اٹھے گا جیسے وہ پہلے سے ہی امام کو پہچانتا بھی ہو، جانتا بھی ہو اور ان سے راز و نیاز بھی کرتا ہو۔ یہ اس دعائے عہد کی فضیلت ہے۔ اگر آپ نے پڑھا ہے تو ٹھیک، نہیں پڑھا ہے تو جواب دیجیے، لگا یہ کہ آپ کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ۔ زیارت عاشورہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، تلاوت قرآن آپ نے ہر دن کی ہے یا نہیں کی ہے، اس میں بھی آپ کو اقرار۔ گناہ سے دوری، اب ہم یہ سمجھیں کہ کوئی خدا نہ خاصہ ہم کوئی بڑا عمل کرے تو گناہ ثابت ہوتا ہے، تبھی ہم اس میں کراس لگا دیں گے، ہم نے دوری نہیں کی یا ٹک لگا دیں گے۔ گناہ ہر وہ عمل ہے جو شریعت میں منع کیا گیا ہو، مثلا ہم روزے سے ہیں اور 2-4 اکٹھا ہو گئے اور اس سے خدا کی باتیں شروع ہو گئی اور اسی میں کسی کی غیبت ہو گئی یا تہمت ہو گئی تو یہ بھی گناہ سے دوری، یہ بہت لازمی چیز ہے۔ یہ ہم نے کیا، دوری رکھی ہم نے گناہ سے یا نہیں رکھی، اس کے لیے بھی اقرار آپ کو خود لگانا ہے۔ ماں باپ کی عزت اور صبح میں سلام، یعنی ماں باپ کو صبح اٹھ کے آپ سلام کیجیے، یہ اس میں درج کیا گیا ہے۔ کیوں ماں باپ اتنا درجہ کیوں ہے؟ کیونکہ خود پروردگار قرآن مجید میں فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اگر عبادت کرنی ہے تو صرف پروردگار کی، اور اگر خدمت اور عزت اور احترام کرنا ہے تو صرف والدین کا۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ ان کو بدل کر یہ کہہ دوں کہ سر اگر جھکانا ہے تو صرف دربارگاہ پروردگار، اور قانون کو جھکانا ہے تو صرف خدمت والدین، یہ 2 چیزیں ہیں۔ تو پروردگار نے کتنا بلند ترین نظام بنا رکھا ہے، 2 ہی چیزیں چھٹتی ہیں، 1 گھنٹے چھٹتے ہیں، 1 کا
ہے کہ آج مجھے بہت خطرناک خواب دیکھ لیا، آپ صدقہ نکالیے، لیکن اس میں پوائنٹ دیا گیا ہے کیونکہ مہذبی سماج ہے تو آپ کو اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے بھی صدقہ نکالنا چاہیے. آپ نے روز نکالا یا نہیں نکالا، اس میں بھی آپ افراد لگا دیں گے. اسکول کا کام، اگر آپ اسکول پڑھتے ہیں اگر نہ ہو مالی مولا دعائیں بہاروں کو لائیں، سبھی مل کے خوش ہوں خوشیاں منائیں. سلام آقا سلام مولا، سلام آقا سلام مولا. مولا نہ ہو پائے ہم
کے نغمے سنائیں، سلام آقا سلام مولا، سلام آقا سلام مولا، ان کو احسان کہہ کے قربان ہوں گے، آنکھ کہیں گے صدا حق سنیں گے، مولا عاشق رہیں گے، سلام آقا سلام مولا، سلام آقا سلام